پہلی چیز ہوتی ہے انسان کی گمراہی کے لیے سیاسی یا مالی سٹیٹس. مالی سٹیٹس. اب یہ بات دیکھیں قرآن پاک میں جب رسول اللہ اب جب موسیٰ علیہ السلام گئے اس کے پاس فرعون کے پاس تو فرعون نے کیا کہا تھا اسے؟ فرعون نے یہ کہا تھا، یہ سورۃ زخرف کی آیت نمبر 52-53 ہے. اس نے کہا تھا ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین فلولا القی علیہ اسورۃ من ذهب او جاء معه الملائکۃ مقترنین، کہ میں بہتر ہوں یہ بہتر ہے جس کو بات میں جو مینر سے بات بھی نہیں کر سکتا، کیونکہ دربار کے مینر کے مطابق انہوں نے بات نہیں کی تھی. اور فرمایا کہ اور قرآن کہتا ہے کہ اس نے دوسرا اعتراض یہ کیا کہ اگر یہ نبی تھا تو اس نے سونا کیوں نہیں پہنا ہوا ہے جی. مان لیجیے اسٹیٹس آ گیا نا. پھر پورا قرآن پاک میں آپ دیکھیے، قرآن پاک میں ایک ہی بات کہتا ہے ہر جگہ کہ جب بھی کسی علاقے میں نبی آیا وہاں کے ذی حیثیت لوگوں نے ہی نبی کی مخالفت کی تھی. اس میں وہ بھی سورۃ زخرف ہے آیت نمبر 23 وَكَذَلِكَ مَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي قَرْيَةٍ مِّن نَذِيرٍ إِلَّا قَالَ مُتْرَفُوهَا إِنَّا وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ آثَارِكُم مُقْتَدُونَ، کہ جب بھی کوئی نبی میں ہم نے بھیجا تو وہاں کے ذی حیثیت لوگوں نے کہا کہ ہم تو اپنے باپ دادا کی جو بات ہے وہی وہ مانیں گے. ٹھیک ہے جی. ٹھیک. ایک گمراہی کا ایک سبب. دوسرا سبب گمراہی کا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان، جیسے میں نے بھی بتایا کہ انسان جو علم خود بناتا ہے تیار کرتا ہے وہ گمراہی کا سبب ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا جی. تو اس